السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی اور آپ کو یہاں ہم بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے دوسری بار صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل 277 الیکٹورل ووٹس حاصل کیے ہیں۔ جو ان کی حریف تھیں کمالا ہیرس، انہوں نے 226 ووٹ حاصل کیے ہیں الیکٹورل۔ تو اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں اور وہ دوسری بار امریکہ کے صدر بنیں گے۔ جو پالیسیز کی جہاں تک بات ہے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں ان سے یہ سامنے نظر آتا ہے کہ ایران اور چین کے لیے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہوگی، ان کے مشکلات آئیں گی، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے اور معیشت کے لیے وہ چینی پروڈکٹس کے اوپر بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ ایران کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ وہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک جو باراک اوباما کے دور کا معاہدہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، تو ایران پر بھی پریشر بڑھے گا۔ پاکستان کی جہاں تک بات ہے جو سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہے، تو اگر تو کوئی ان کے کسی قریبی ساتھی نے ان کو عمران خان صاحب یا پاکستان کے حالات کے بارے میں کوئی گفتگو کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کبھی کسی وقت میں جا کر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے۔ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی لابی ان تک رسائی حاصل کر کے ان کو اس بات کا احساس دلائے تو ممکن ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ یا گورنمنٹ پہ پریشر ڈالے۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مان لے اگر اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی رہائی اس طرح سے ممکن ہو پائے، لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انکار کر دے، جیسے نیوکلیئر کے معاملات اور دوسرے معاملات میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی دفعہ بھی پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ifs and buts میں ہیں۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آئے گی۔ ابھی وہ یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے کچھ دیر بعد وہ وننگ سپیچ بھی دینے والے ہیں۔ جب وہ وننگ سپیچ دیں گے تو کچھ اندازہ اس وننگ سپیچ کے بعد آئے گا کہ وہ اب کن پالیسیز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بات صبح کرتے ہیں وہ شام کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ اور باہر طور جو سب سے بڑا دعویٰ ان کا معیشت سے ہٹ کر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دن میں یوکرین وار بند کرا دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کے جو پوٹن صاحب ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں، لیکن وہ کون سا طریقہ اختیار کریں گے کہ وہ ایک دن میں جنگ بندی کرا دیں یوکرین میں، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن جنگ میں بھی وہ اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ صرف اس کا جو ان کا اپنا ٹرک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ امریکہ کی امداد بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے یوکرین کو امداد بند ہوئی تو پھر یورپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یورپ جو ہے نیٹو سیکورٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک چلی جائے گی۔ تو یہ ابھی تھوڑا سا وننگ سپیچ کے بعد تھوڑی سی اور واضح ہوگی، اور پھر جب وہ جنوری میں اپنا وائٹ ہاؤس آفس میں چلے جائیں گے، وائٹ ہاؤس میں جا کر جب وہ اپنا کام شروع کریں گے تو کچھ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ انیشیل آپ کے ساتھ کون سی پالیسیز جو ہیں وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ بہر طور اب تک کی خبر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 277 ووٹس کے ساتھ اب تک جو 277 الیکٹورل ووٹس ہیں ان کو لے کر امریکہ کا دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔